سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس نشست میں شمائع رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کچھ باتیں عرض کروں گا، اور یہ ایسا مضمون ہے کہ جس کا کوئی بھی حق ادا نہیں کر سکتا۔ میں اور آپ 14 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑے ہیں۔ جنہوں نے حضور کا زمانہ پایا، سر کی آنکھوں سے حضور کا جمال دیکھا، وہ بھی حضور کا حلیہ بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ چند صحابہ جن کے نام انگلیوں کے پوروں پہ گنے جا سکتے ہیں، جنہوں نے حضور کا حلیہ بیان کیا، وہ فرامین میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، اور یہ دعا کیجیے گا کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے ہیں، کھلے عام صلی اللہ کہتے ہیں۔ وہ چھوٹا بات بڑی ہے، ہم سب کو حضور کی زیارت سے مالا مال فرمائے۔ آئیے ہم حضور کے مبارک قدموں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کیسے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، شست القدم میں حضور کے قدم مبارک پرگوش تھے۔ اور حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی کے قدم سب سے حسین تھے، پرگوش تھے، حسین تھے۔ ان حسین قدموں کو صحابہ کرام نے چوما ہے۔ امام بخاری الادب المفرد میں وضع بن عامر سے روایت کرتے ہیں کہ ہم وفد کی شکل میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور سے ملاقات کا شرف نصیب ہوا۔ صحابہ کی عادت تھی کہ جب حضور سے ملنے جاتے تو دستک نہیں دیتے تھے، بلکہ دروازے کے ساتھ لگ کے بیٹھ جاتے تھے۔ حضور مرضی سے تشریف لاتے اور بندہ پرور ان سے ملاقات فرمانے تھے۔ ہاں، اگر کوئی ضروری کام ہوتا، دستک دینا ضروری ہوتی، تو وہ انگلیوں کے پوروں سے دستک دیتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں ملاقات، آواز تھوڑی سی کم کریں، ملاقات کا شرف نصیب ہوا۔ آداب ملاقات بیان کرتے ہیں، فَأَخَذْنَا بِيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ نُكَبِّرُهَا، کہتے ہیں ہم نے حضور کے ہاتھ بھی چھوئے اور حضور کے پاؤں بھی چھوئے۔ اچھا، جب لب قدموں تک آئے تو شاعر نے کیا خوب لکھ دیا کہ قدموں میں جبھی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر اڑی ہے تو رخسار کا عدم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عدم کیا ہوگا۔ ان قدموں کو روح الامین نے بھی چھوڑا۔ اور کم کرے آواز۔ معراج کی شب جب جبریل علیہ السلام 70,000 نوری فرشتوں کے جھرمٹ میں حاضر ہوئے تو عرض کیا کہ اللہ کیا حکم ہے؟ تو فرمایا یا جبریل قبل قدمے، قبل باب تفعیل سے ہے اور یہ کثرت ماخذ کو جاتا ہے۔ قبل قدمہ واحد کا صیغہ نہیں، تسنیہ کا صیغہ ہے۔ یہاں ایک قدم کی نہیں، دونوں کی بات ہے۔ ایک بار کا تقاضا نہیں، بار بار کا ہے۔ فرمایا جبریل میرے نبی کے قدموں سے لپٹ جاؤ اور ان قدموں کے بار بار بوسے کرو۔ کافوری ہوں، ٹھنڈے ہوں، جب میرے نبی کے قدموں سے مس ہوئے۔ میرا وجدان کہتا ہے آرزو ضرور مچلی ہوگی کہ اللہ ابھی تیرا نبی بیدار نہ ہو، میں جی بھر کے ان قدموں کے بوسے تو لے لوں۔ نہ جنت نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی پریوں میں دیکھا۔ یہ وہ مبارک قدم ہے بھائی، اگر زمین کو ٹھوکر مارے۔ عمر بن شعیب روایت کرتے ہیں کہ حضور ایک دن اپنے چچا جناب ابو طالب کے ساتھ ذوالمجاز کی منڈی میں گئے۔ یہ عرفہ سے 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ چچا نے عرض کیا عطشت ولیس عندی ماء، کہ مجھے پیاس لگی ہے اور میرے پاس پانی نہیں۔
فنزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سواری سے نیچے تشریف لے آئے اور دھارا کا بقادہ نہیں الارض، تو میرے نبی نے زمین کو ٹھوکر ماری تو ٹھنڈے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ حضور نے چچا کو پانی دیا، فرمایا چچا لیجیے پانی پیجیے۔ جناب ابو طالب نے سیر ہو کے پانی پیا اور پھر اس بہتے ہوئے چشمے پر میرے نبی نے مبارک ایڑیاں رکھی تو وہ چشمہ تھم جاتا ہے۔ یہ مبارک قدم کسی پتھر پر چٹان پر آتے ہیں تو وہ ریشم کی طرح نرم ہو جاتے ہیں، اور اس پر میرے نبی کی مبارک قدموں کے نشان پڑ جاتے ہیں۔ یہ مبارک قدم احد پہاڑ پہ آتے ہیں، احد کی چھاتی پہ آتے ہیں تو احد جھومنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں فقال اسکت احد، احد ٹھہر جا، تیری چھاتی پہ ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہے کتنا بیکار اللہ اکبر ایڑیاں۔ یعنی یہ مبارک قدم پھر ساری رات اللہ کے حضور کھڑے رہے، یہاں تک کہ میرے نبی کے پاؤں مبارک مجبر نہیں ہو گئے۔ عرض کیا گیا کہ حضور آپ مشقت میں پڑے رہتے ہیں، حالانکہ اللہ نے آپ کی برکت سے اگلے پچھلوں کے گناہ معاف فرما دیے۔ تو حضور فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ کروں؟ محبت کہتے عمل آسان کرتی ہے، محبت آوا عمل قریب۔ حضور ساری رات اللہ کے حضور کھڑے رہے، اور میں اور آپ بحیثیت امتی اپنی حالت دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری راتیں کہاں گزرتی ہیں۔ کیا پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، ہے کوئی بخشش منگن والا کھلا یہ دروازہ؟ کیا پچھلے پہر ہم نے اپنے رب کے حضور اپنی نیاز مندیاں پیش کی؟ کیا آپ نے ان قدموں سے چل کے دائی بنے، مبلغ بنے، عمل کی راہوں پہ لائے؟ تو یہ مجھے اور آپ کو دیکھنا ہوگا۔ تو حضور کو ساری رات اللہ کے حضور کھڑے رہتے اور اپنی نیاز مندیاں پیش کرتے تھے۔ میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیاں مبارک ایسی تھیں، نہایت نرم و نازک پنڈلیاں، اور قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک، کمر مبارک ایسی تھی۔ امام احمد مہرشکاری سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نے ایک دن جارانہ کے مقام سے عمرہ کا احرام باندھا، رات کا وقت تھا، تو آپ فرماتے میری نظر حضور کی مبارک کمر پہ پڑی، وَنَظَرْتُ إِلَىٰ ظَهْرِهِ كَأَنَّهُ سَبِيكَةٌ فِي الدَّارِ، تو فرماتے وہ اس طرح تھی جس طرح چاندی کی ڈھلی ہو۔ ابن عساکر بیان کرتے ہیں مکہ میں ایک مرتبہ کہاں پڑا، لوگ جناب ابو طالب کے پاس آئے اور آ کر کے عرض کیا کہ وادیاں خشک ہو گئی، جانوروں کے لیے سرسبز گھاس کا ایک تنکا بھی نہیں، اور اہل خانہ بھوک میں مبتلا ہیں، آپ اولاد اسماعیل سے ہیں، چلے اور اللہ سے باران رحمت کی دعا کریں۔ جناب ابو طالب جب گھر سے روانہ ہوئے تو آپ کی معیت میں ایک نوجوان تھا جس کی صورت بڑی معمولی تھی، اس کی پشت کو دیوار کعبہ سے لگایا گیا، اور پھر میرے نبی نے انگلی کا اشارہ کیا، آسمان پہ ایک بادل نمودار ہوا، پھر چھم چھم بھی برسنا شروع ہوا، ہر طرف پانی ہی پانی تھا، وادیاں لہلہانے لگی، سبز گھاس اگنے لگا۔ اس منظر کو جب جناب ابو طالب نے دیکھا نا تو اپنے بھتیجے کی شان میں قصیدہ لکھ لیا، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَارُ الْيَتَامَىٰ عِصْمَةٌ لِلْأَنَامِلِ، آپ فرماتے کہ گوری رنگت والا میرا بھتیجا جسے بادل دیکھ کے امٹ آتے ہیں، یتیموں کا سہارا ہے اور بیواؤں کا آسرا ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے پراؤں کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا شکم مبارک ایسا تھا، سوال بطن و صدر، سینہ اور پیٹ برابر تھا، اور حضور نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا تھا، اور میرے نبی نے کبھی فقر و فاقے کی شکایت بھی نہیں کی تھی۔ ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے کبھی فقر و فاقے کی شکایت ہے، اور یہ فقر اختیاری ہے، اضطراری نہیں۔ اللہ کو فرماتے محبوب اگر آپ کہو تو ہم فتح مکہ کو سونے چاندی کا بنا دیں، لیکن حضور اللہ سے عرض کرنے والے میری آرزو ہے ایک دن کھانا ملے، ایک دن بھوکا رہو، جس دن کھانا ملے اللہ تیرا شکر ادا کرو،
اور جس دن بھوکا رہوں اے اللہ تجھے صبر کر کے دکھاؤں۔ اور اماں حلیمہ فرماتی ہے حضور کو بچپن میں اگر بھوک لگی بھی ہوتی نا تو حضور نے کبھی بھوک کا مطالبہ نہیں کیا۔ ناراض نہ ہوئیے گا، ہم بچے نہیں بڑے ہو گئے ہیں، آپ بڑھاپے کی طرف سفر ہے، ہمیں وقت پہ کھانا نہ ملے تو ہم گھر کے برتن توڑتے، گالیاں دیتے، خواتین پہ ہاتھ اٹھاتے۔ میرے نبی کا بچپن کتنا شاندار ہے کہ بھوک لگی بھی ہوتی تو کبھی بھوک کا مطالبہ کان اکثر خبز شہیدہ، اور میرے نبی اکثر جو کی روٹی تناول فرماتے تھے۔ کل جہاں مل اور جو کی روٹی رضا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک ایسا تھا، سنیے گا، معراج کی شب جبریل نے حضور کا دل دیکھا اور دل دیکھ کے کیا کہتے ہیں، واہ واہ کیسا دل ہے، دو آنکھیں دو کان، آنکھیں دیکھتی ہیں کان سنتے ہیں۔ ہم عائشہ فرماتی حضور نماز عشاء پڑھتے ہیں، فطر پڑے بغیر سو جاتے ہیں، تہجد کے وقت بیدار ہوئے، مسجدے پہ کھڑے ہو گئے۔ میں نے عرض کیا حضور کیا آپ کو دوسرے لوگوں کی طرح نیک وضو کی ضرورت نہیں ہوتی؟ تو حضور فرماتے تنام عینی ولا ینام قلبی، فرمایا عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں، دل محمد کا جاگتا رہتا ہے۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک ایسے تھے، حضور کے دونوں کندھوں کے درمیان مناسب سا فاصلہ تھا، اور حضور کبھی کبھی کندھوں سے چادر اتار دیتے تھے، اور وہ کندھے کس طرح میں رکھتے تھے، فَكَأَنَّهُ صَبِيغَةٌ فِي اللَّهِ، وہ اس طرح ہوتے جس طرح چاندی کے ڈھلے ہوں۔ مکہ فتح ہوا، حضور فاتح بن کے مکہ آئے، اور آپ فاتح کو پڑھیے گا، نیپولین بہت بڑا فاتح ہے، جب فاتح بن کے آتا تھا تو بستیاں اجاڑ دیتا تھا، لیکن میرے نبی فاتح بن کے آتے ہیں۔ راوی لکھتا ہے کہ حضور کی پیشانی اونٹ کی کوہان کے ساتھ لگی ہوئی تھی، اس عاجزی اور انکساری سے داخل ہوئے۔ اچھا جب مکہ پہ آئے تو ابو سفیان نے کہا مہربانی فرمائے، فرمایا من داخل دار ابی سفیان فهو آمن، جو تیرے گھر میں داخل ہوگا امان دی جائے گی۔ اس کی گھر تو چھوٹا کرنا جو کنڈیاں بند کر دے، ہتھیار پھینک دے۔ اس دن عام معافی کا اعلان تھا، لا تسریب علیکم اليوم، آج کے دن کوئی مواخذہ نہیں، میں تم سے وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا، اور میں جاؤ میں محمد تم سب کو معاف فرماتا ہوں۔ اور آپ کو یاد، آپ سنتے رہیے گا، عثمان بن طلحہ نے جب حضور ہجرت کر کے مدینہ آنے لگے نا تو حضور ان سے کہا کہ مجھے چابی دو، تو کہا میں نے آپ کو جو ہے وہ ہوا نہیں آنے دینا۔ حضور فرماتے ایک وقت آئے گا کہ یہ چابی میرے پاس ہوگی، تو انہوں نے اس وقت کہا تھا یہ صرف فاتح ہے۔ پھر آج حضور فاتح بن کے آئے، عثمان بن طلحہ کو بلایا گیا، اور حضور نے فرمایا میں نے تمہیں کہا تھا ایک وقت آئے گا کہ یہ چابی میرے پاس ہوگی۔ حضور اللہ کے حضور نیاز مندیاں پیش کرتے، باہر آتے ہیں، یا کہ ہر صحابی کی آرزو تھی کعبے کا قریب بردار بننا، کعبے کی نوکری کسی کو بھیجے، یہ چھوٹی نوکری ہے، لیکن حضور نے چابی ڈال کے عثمان بن طلحہ کی ہتھیلی میں رکھ دی، فرمایا تمہارے پاس رہے گی، اور آج بھی اس خاندان کے پاس ہے۔ حضور فاتح بن کے آئے، میں حضور کے کندھوں کا تذکرہ کرتے رہتا ہوں، تو حضور حضرت علی سے فرماتے میرے کندھوں پہ سوار ہو جاؤ اور یہ بت اتارو۔ عرض کی حضور آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو گئے، تو میرے نبی فرماتے ہیں علی تم نبوت کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں حضور کے کندھوں پہ سوار ہوا، بت اتارے، نیچے اترا، اور حضرت علی مسکرانے لگے۔ حضور نے وجہ پوچھی کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہو؟ عرض کی کہ حضور جب میں آپ کے کندھوں پہ سوار ہوا میں اتنا بلند ہوا، اتنا بلند ہوا، اتنا بلند ہوا، چاہتا تو آسمان کو چھو لیتا۔ اور عرض کی حضور جب میں نیچے آیا تو مسکرایا اس لیے کہ کتنی بلندی سے نیچے آیا اور مجھے چوٹ بھی لگی۔ میرے نبی فرماتے چوٹ لگے کس طرح، تمہیں چڑھانے والے محمد تھے، اتارنے والے جبریل تھے۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کہاں تھی؟ ابن عمر فرماتے دونوں کندھوں کے درمیان قدرتی طور پہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، اور حضور کی مہر نبوت کو سلمان فارسی نے بھی بیان کیا۔ سنیے گا، کلیجے ٹھاریے گا۔ سلمان فارسی کا تعلق ایران کے مشہور شہر اصفہان سے ہے، اور سلمان کے والد جو تھا وہ مجوسی تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو مذہب کی تعلیم گھر سے دلائی، پھر کھیتی باڑی کے لیے گھر سے باہر نکالا۔ سلمان کہتے ہیں سرے رات عیسائیوں کو گرجا گھر آیا، میرا جی چاہا کہ میں لوگوں کی مذہبی زندگی دیکھوں، یہ لوگ کیسے ہیں۔ کافی دیر بیٹھا رہا، رات پردے سے گھر آیا تو والد بڑے غصے میں تھا۔ کہاں تھے اس وقت تک؟ سلمان کہتے ہیں میں نے سچ سچ بتا دیا، گرجے میں تھا۔
اور مجھے ان لوگوں نے متاثر کیا ہے، اب اس مذہب کی محبت دل میں رکھتا ہوں۔ سلمان کہتے میرا والد ڈر گیا کہیں یہ مجوسیت کو چھوڑ کے عیسائیت کو نہ قبول کر لیں۔ مجھے میرے والد نے لوہے کی زنجیروں سے جکڑ دیا، پھر رد عمل کے طور پہ ضد آئی، فیصلہ کر لیا کہ اب یہاں نہیں رہنا۔ فرماتے مجھے زمین ملی، میں ان کے شام آیا اور وہاں آپ کی عالم سے ملاقات کی، اپنے حالات سے آگاہ کیا کہ اس مذہب کی محبت مجھے یہاں کھینچ لائی ہے، میں شہر کی سرداری کو ٹھوکر مار گیا ہوں، میں تشنا ہوں، میری پیاس بجھاؤ۔ سلمان کہتے تا دم آخر جب تک وہ زندہ رہا میں نے خدمت کی، جب وہ مرنے لگا تو میں نے کہا اب جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اس نے مجھے نصیبین بھیج دیا۔ فرماتے میں نے وہاں آ کر کے اس عالم کی بھی بڑی خدمت کی، جب وہ مرنے لگا تو میں نے کہا اب جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اس نے مجھے ضروریہ بھیج دیا۔ فرماتے میں نے وہاں آ کر کے اس عالم کی بھی بڑی خدمت کی، جب وہ مرنے لگا تو سراپے سوال بن کے اس کے سامنے کھڑا تھا، کس چوکھٹ کا بیگانی بنائے گا؟ کہا سلمان بخدا اب میری نظر میں کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس کی خدمت میں تمہیں بھیجوں۔ دل کی نگیاں ڈوبنے لگی، اندھیرے چھانے لگے، یعنی ایسا لگا کہ سامنے دیوار آ گئی۔ اس عالم نے جب ڈوبتی نگیاں دیکھی تو کنارہ دیا، کہا سلمان اب آپ کو زمان محمد کا زمانہ قریب آ گیا ہے، نقل اسلام کو جلے میدانوں کے درمیان تشریف لائیں گے۔ سلمان کہتے ہیں اگر وہ سر زمین میں پا دوں تو اس نبی کو پہچانوں گا کیسے؟ کہا ان کی 3 نشانیاں، دھیان سے سنیے گا۔ نمبر 1 وہ صدقہ نہیں دیں گے، نمبر 2 وہ ہدیہ قبول کریں گے، نمبر 3 ان کے دونوں کندھوں کے درمیان محاذ قلب پہ مہر نبوت ہوگی۔ کہا سلمان اگر تو وہاں پہنچ سکتا ہے تو پہنچ جا۔ سلمان کہتے ہیں میں نے رستے سفر والا دوڑ لگا دی، سر راہ مجھے بنی کلب کا قافلہ ملا۔ میں نے ان سے کہا میرے پاس کچھ گائے بکریاں ہیں، یہ مجھ سے لے لو اور اپنی سرزمین تک پہنچا دو۔ سلمان کہتے ہیں وہ اس بات پہ راضی ہو گئے، لیکن سارے بڑے تھے، انہوں نے ایک جگہ پہ جا کے مجھے جھکڑ دیا۔ کہتے پھر میں ان کی غلامی میں آ گیا، کافی دھکے کھائے، پھر انہوں نے مجھے یہودی کے ہاں فروخت کیا۔ فرماتے پھر اس یہودی نے میرا سودا ایک اور یہودی کے ہاں کیا۔ خیر فرماتے اس یہودی کا تعلق حضور کے شہر مدینہ سے تھا، اور بھائی منزل نصیب ہو گئی، یا وہ اڑینے لگے۔ ایک دن کسی نے آ کے کہہ دیا دیوانے جس کی راہوں پہ بیٹھے تو وہ آگے اس دنیا میں۔ اب سلمان کہتے ہیں میں جی چاہا کہ میں اڑ کے حضور کے قدموں میں چلا جاؤں۔ وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ اے ذوف مدد کر، در احمد پہ ڈرا دے، دربان کہیں اٹھ کہوں اٹھا نہیں جاتا۔ غلام نصیر جی کے دوست ہجرت کی آگ میں چلنا پڑا، انتظار کی راہوں میں تڑپتے رہے۔